اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ یوسف۔ سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 111 111 آیتیں ہیں۔ ہم اس میں آج اس کا کچھ حصہ ہم اس پہ سمجھ پائیں گے، پڑھ پائیں گے، کیونکہ بہت بڑی اور طویل سورہ مبارکہ ہے۔ کوشش کریں گے ہم جتنا اس کو پڑھ سکیں، جتنا سمجھ سکیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو صاف صاف بیان کرتی ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے عربی زبان میں تاکہ تم بات کو سمجھ سکو اور عقل سے کام لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا کیونکہ وہ عرب میں نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ والے جتنے چاہنے والے تھے، جتنے ان کے خاندان والے تھے، جتنے قبیلے والے تھے، وہ سبھی لوگ عربی زبان بولا کرتے تھے، عربی زبان سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب عربی میں نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا، عربی زبان میں، تاکہ تم بات کو سمجھ سکو اور عقل سے کام لو۔ اب یہ وہاں کے لوگوں کو سب سے پہلے سمجھانا ہے۔ جہاں یہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہاں کے لوگ عربی زبان سمجھتے ہیں، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ زبان کا بھی بہت زیادہ مہتو ہے، اہمیت ہے زبان کی۔ جس کو آپ بات سمجھانا چاہ رہے ہوں اس کو اسی زبان میں بات کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس بات کو بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل لوگ اس زبان میں بات کرتے ہیں جو زیادہ تر لوگ سمجھ نہیں سکتے، اور خاص طور سے ہم نے اردو زبان کو بہت زیادہ اہمیت دے رکھی ہے۔ حالانکہ اردو کو بولنے والے صرف 5 یا 6% لوگ ہیں جو اردو لکھتے ہیں یا اردو پڑھتے ہیں۔ سمجھنا تو آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو بولنا اور اردو لکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں کوئی ماترا زیر زبر نہیں ہوتا ہے، کوئی اسپیشل اس کا گرامر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے اردو کو جو اتنی اہمیت دے رکھی ہے کہ اردو میں لکھنا، اردو میں پڑھنا، لیکن اس سے ہر کسی کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ پاتی۔ یہ قرآن مجید نے سمجھایا کہ ہم نے اس زبان میں نازل کیا جس میں تم سمجھ سکو۔ تو ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھنا کی چاہیے کہ جن لوگوں سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں، جو لوگ ہماری بات پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، وہ اس زبان کو سمجھیں بھی۔ تو یہ بات بھی علماء اکرام نے اور ہمارے دینی مدرسے اور دینی جو ادارے چلا رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، ان لوگوں نے سمجھنا چاہیے کہ زبان ایسی سلیکٹ کرنا چاہیے جو زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ پائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں سمجھایا ہمیں کہ ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا کیونکہ وہاں کے لوگ عربی ہیں، عربی سمجھنے والے، پڑھنے والے، لکھنے والے ہیں، تو تم اس سے سمجھ سکو اور عقل سے کام لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل فرمایا ہے، اس میں ہم ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے پرانے نبیوں کے، رسولوں کے، انبیاؤں کے قصے بتائے گئے، جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے وہ بتاتے تھے، اور جس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے جو سینکڑوں سالوں پہلے کی خبر دیتے ہیں، جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عطا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں ہزاروں سالوں پہلے کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں سے ایک معجزہ ہے، قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے سب پرانی باتیں بتائی جاتی تھیں، جو بہت ہی عمدہ اور بہتر قصہ ہے۔ قرآن مجید میں ماشاءاللہ الحمدللہ ہر قصہ بہت بہترین ہے، لیکن اس میں بھی یہ بہتر قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ، انبیاؤں میں سے یوسف علیہ السلام ہیں، نبیوں کی اولادوں میں سے ہیں، ان کا ایک خاص مرتبہ ہے، ان کے اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل فرمایا۔ اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس واقعے کی خبر نہ تھی۔ اب وہی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی پہلے یہ پتہ نہیں تھا یہ قصہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے سورہ یوسف کے ذریعے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، مجھے ایک خواب آیا، دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سورہ یوسف سے یہ بھی پتہ چلا
سورہ یوسف میں ایک ایک بات سمجھنے والی ہے. جیسے ہم نے شروع سے سمجھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ زبان کا مہتو ہے. ہر ہر آیت پہ دھیان دینا ہے سورہ یوسف کی. اس میں کئی سیکھ کئی ہمیں ایسی باتیں سیکھنے کو ملیں گی ہمیں جو دنیا میں اور اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے, جن کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے زندگی میں بھی اور دنیا میں. بہت اہمیت رکھنے والی باتیں ہیں. اب اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے والد صاحب ان لوگوں کو خوابوں کی تعبیر کا بھی علم تھا. اللہ تعالیٰ جسے جو علم چاہتا ہے اسے فرما دیتا ہے, اسے عطا کر دیتا ہے. تو خوابوں کی تعبیر کا بھی ایک خاص علم ہوتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے سکھا دیتا ہے, پھر وہ انسان خواب سن کر اس کی صحیح تعبیر بتا دیتا ہے اللہ کے کرم سے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان, میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب جواب میں یعقوب علیہ السلام, ان کے والد صاحب ہیں یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کے والد گرامی کا نام ہے یعقوب علیہ السلام, بولے کہ بیٹا اس خواب کا بیان اپنے بھائیوں سے مت کرنا ورنہ وہ تمہارے لیے دھوکے کی چال چلیں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب ایک اور سیکھ آ گئی کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص نعمت بخشی ہے یا خاص نعمت بخشنے والا ہے تو اس کا زیادہ پروپیگنڈا نہ کریں, اس کو زیادہ سب لوگوں کے بیچ میں نہ بتائیں. اللہ کی خاص رحمت کو اپنے پاس رکھیں, اس سے پوشیدہ رکھیں, کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ آپ کو بھی بہکا سکتا ہے, آپ کے گھر والوں کو بہکا سکتا ہے. اور اسی طرح ہوگا کہ تمہارا رب تم کو پسند فرمائے گا. اب اس خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں, اس خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, جو خود اللہ تعالیٰ کے انبیاءوں میں سے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم بخشا. بعد میں ہم پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم بخشا تھا کہ وہ بھی خوابوں کی صحیح تعبیر, یعنی کہ خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا وہ بتا دیا کرتے تھے. تو انہوں نے بتایا آگے کہ تم کو خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم فرمائے گا اور تم پر اور یعقوب کے خاندان پر اپنی نعمتیں بھرپور کر دے گا, جیسے کہ اس نے پہلے بھی بہت انعام فرمایا ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام, اور یقیناً تمہارا رب بہت علم والا اور بڑا دانش مند ہے. اب یہ ان کے خاندان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس خاندان سے ہیں. الحمدللہ ان کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام, ان کے باپ داداؤں میں مطلب خاندان میں ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یہ لوگ ہوئے. دراصل یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگے فرمایا. اصل میں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانی باتیں پوچھا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کو قصوں میں بہت ساری نشانیاں موجود ہیں, مطلب بہت ساری سیکھ موجود ہیں. جب یوسف علیہ السلام کے برادر مطلب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے والد کو یوسف علیہ السلام اور اس کے سگے بھائی سے ہم سے بھی زیادہ محبت ہے. اب یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی بھی بہت سارے تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ پہلے ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تھیں, تو ایک سے زیادہ بیویوں کے ایک سے بہت سارے بچے ہوتے تھے, بہت ساری اولادیں ہوتی تھیں. تو یوسف علیہ السلام اور ان کا ایک سگے بھائی ایک الگ ماں کے بیٹے ہیں, اور ان کے دوسرے بھائی سوتیلے بھائی بہت سارے ہیں جو دوسری ماں کے بیٹے ہیں. یہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولادیں. تو انہوں نے بھائیوں نے بولا کہ ہمارے والد تو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی سے ہم سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں, جبکہ ہم تو ایک جتھا ہیں, یعنی کہ ہم سب ایک ہیں. ہمارے والد واقعی کھلی ہوئی غلطی ہیں, جبکہ ایسا نہیں تھا. یہ ایک شیطان بھڑکاتا, جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب شیطان بھائیوں کے کیسے لڑانا سوچ رہا ہے, یہ بھی دیکھو آپ بھائیوں میں کس طرح سے فتنہ فساد پھیلاتا شیطان, یہ بھی اس سے سیکھ ملی. اب ایسا کرو کہ یوسف علیہ السلام کو مار ہی ڈالو. بھائی کہہ رہا اب ایسا کرو کہ یوسف کو مار ڈالو یا کسی ویران جگہ یا کسی پردیس میں چھوڑاؤ, تب کہیں ہمارے باپ کا دل اس کی محبت سے خالی ہو کر ہماری طرف لگ جائے گا. اس کام کے بعد ہم نیک بن جائیں گے. استغفر اللہ. اب بھائیوں نے یہ ترکیب سوچی کہ یوسف علیہ السلام کو کہیں چھوڑے آئیں گے, اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے. تب ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یوسف کو قتل مت کرو اور اس کو کسی اندھیرے گمنام کنویں میں ڈال دو.
اب اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس طرح سے بچا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کو قتل مت کرو، ایک گمنام کنویں میں ڈال دیتے ہیں کہ راہ چلتے کسی قافلے والے کے ہاتھ پڑ جائے گا تو وہ اسے لے کر چلتے بنیں گے، اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو ایسا کرو، ہے نا۔ اب وہ سیکھ دی اس نے کہ اپنے ایک کام کرو، اس کو مارو مت، اس کو کہیں کنویں میں ڈال دو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اتاری ان بھائیوں میں سے کسی ایک کے۔ جب یہ بھائی آپس میں سازش کر چکے تو کہا اے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ اب یہ قرآن مجید میں قصہ بہت شارٹ میں آتا ہے، ہائی لائٹس آتے ہیں، کچھ بیچ کی باتیں میں نے پہلے بھی آپ نے بیان کیا تھا، عرض کیا تھا میں نے آپ کو کہ کچھ باتیں ہیں جو ہائی لائٹس کی جاتی ہیں، بیچ کی باتیں طویل قصوں کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، باقی باتیں ہمیں حدیث مبارکہ اور دوسری کتب سے معلوم پڑتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو۔ اب وہ پورا معاملہ ہو گیا، انہوں نے ان کو کنویں میں ڈالیا ہے، پھر ان کے ابا ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے جبکہ ہم یوسف کا بہت بھلا چاہنے والے ہیں۔ اب انہوں نے اس کام کو انجام دے دیا، یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں انہوں نے ڈال دیا، ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا، انہیں ایک اندھے کنویں میں چھوڑ کر آ گئے، اور بڑے بھولے بن کر اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے اور پوچھتے ہیں، بولتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں جبکہ ہم بھی یوسف کا بہت بھلا چاہنے والے ہیں۔ اب یہ سوتےلے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ کام کیا ہے اور اپنے والد سے جھوٹ بول رہے ہیں، ابا جان کل ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، کھانے اور پینے اور کھیل کود میں ان کا دل بھی بہلے گا۔ اب یہ قصہ اس طرح سے ہوا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ پیچھے آ رہی ہے، وہ بات جو سمجھا ہے، اب شروع میں یہ بات بول دی گئی ہے کہ وہ بھولے بن رہے ہیں، اور بیچ میں اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ باتیں آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ انہوں نے اس طرح سے بولا کہ ابا جان کل ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، کھانے پینے اور کھیل کود میں ان کا دل بھی بہلے گا اور ہم ان کی حفاظت بہت اچھی طرح کریں گے۔ اب اس طرح سے وہ اپنے والد سے جھوٹ بول کر ان کو ساتھ میں لے گئے تھے۔ تب یعقوب علیہ السلام بولے کہ مجھے اس کی بڑی فکر لگی رہتی ہے، یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی بہت فکر لگی رہتی تھی، اور تم کہیں اسے لے گئے تو مجھے ڈر پڑ گیا کہ تم اسے بے دھیان رہو گے، مطلب اس کا خیال نہیں رکھو گے اور اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہیں یہ فکر لگی رہتی تھی کہ اسے تم لوگ اس کا خیال نہیں رکھو گے کیونکہ تم سوتےلے بھائی ہو، اور اسے ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا کھا جائے۔ جواب میں بھائی بولے کہ ہماری اتنی بڑی ٹولی اور جماعت کے ہوتے ہوئے بھی اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بڑا نکم میں ثابت ہوں گے۔ اب بھائیوں نے دیکھو جیسے سازش رچی تھی ان کے لیے، اور یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو ایک کنویں میں ڈال آئیں گے، اور ڈال بھی دیا، اور بیچ میں انہوں نے یہ باتیں کری تھی اپنے ابا کے سامنے کہ ہم ایسا ایسا کریں گے، ہم اس کا خوب خوب خیال رکھیں گے۔ بس جب یوسف علیہ السلام کو یہ لوگ لے کر چلے اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسے اندھیرے کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے وہی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو تسلی کر دی کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ تم ان کو ان کی ہر حرکت کی خبر دو گے جبکہ وہ تم کو پہچان بھی نہ پائیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا۔ یہ پھر ایک الگ معاملہ ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو وہی آنا شروع ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اپنے نبی، اپنے انبیاء بنانے کے لیے، تو ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کس طرح سے کر رہا ہے یہ بھی ہم دیکھتے جائیں، ساتھ میں قصہ چلے گا، ساتھ میں ان کے بھائیوں کا معاملہ بھی چلے گا، ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے حفاظت اور امان میں رکھ رہا ہے یہ بھی چلے گا۔ تو جیسا کہ بتایا کہ ایک بھائی کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو قتل مت کرو، اندھیرے کنویں میں ڈال دو، اس طرف دوسری طرف سے فرشتوں کے ذریعے اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آ گئے، مطلب کہ انہوں نے وہ کام کر دیا، ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا اور رونا پیٹنا کرتے ہوئے اپنے باپ کے اپنے والد کے پاس آ گئے۔ بولے ابا جان جب ہم گئے تو ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ میں لگ گئے اور اپنے سامان کے پاس یوسف علیہ السلام کو چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور اب تو آپ ہماری بات تو بھروسہ نہیں کرو گے چاہے ہم کتنے سچے ہوں۔ اب دیکھیں کس طرح سے ان کے سامنے ناٹک کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تو بہت خیال رکھا لیکن اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ تم نے ایک من گھڑت بات بنا لی ہے۔ اب یہ اللہ کے انبیاؤں میں سے ہیں، نبیوں میں سے ہیں، تو وہ بھی ہر بات سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی کی بات میں لگ جائیں گے۔ انہوں نے بول دیا کہ قصہ جھوٹ موٹ ہے، میرا یوسف کو بھیڑیا نے نہیں کھایا، بس اب تو صرف ایسا صبر چاہیے جس میں شکایت کا نام نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ سے
وہ دعا کر رہا ہے اپنے بیٹے سے دور ہونے کے غم میں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، اور جو کچھ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اس پر اللہ ہی مدد کے ذریعے مجھے صبر دے سکتا ہے، مجھے تسلی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنا چاہیے۔ پھر وہ قصہ آگے بڑھتا ہے، اور ایک قافلے کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے اپنے پنیہارے کو بھیجا کہ وہ پانی لائے۔ جیسے ہی اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، پکار اٹھا کہ بشارت ہو، بشارت مطلب کہ خبردار، یہ تو بڑا اچھا لڑکا ہاتھ لگ گیا۔ اور قافلے والے یوسف کو یعنی یوسف علیہ السلام کو مال کمانے کی غرض سے پونجی کی طرح چھپا کر چلتے بنے، اور ان کے کام سے اللہ واقف تھا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی حفاظت کی۔ وہ کنویں میں پھینکا، ان کو فرشتوں نے انہیں جھیل لیا، فرشتوں نے انہیں نیچے گرنے سے روک لیا، ان کو لگنے نہیں دی کہیں بھی، ان کی حفاظت کی، فرشتوں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا جب ان کو پھینکا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، وہی نازل ہوئی کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور ایک قافلے نے ان کو نکال لیا، کنویں سے باہر نکال لیا۔ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسی مدد عطا فرماتا ہے۔ اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت پر، گنتی کی چند درہم پر دوسرے قافلے والوں کو بیچ ڈالا، اور ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کی کچھ زیادہ قدر نہ تھی۔ مطلب وہ تو کچھ سمجھتے نہیں تھے کہ یہ انبیاؤں میں سے، نبیوں میں سے، وہ تو ایک سادہ سمپل بچہ سمجھ رہے ہیں، اور اس کو اس کی جس طرح سے اس ٹائم غلاموں کی خرید فروخت کی جاتی تھی، اس طرح سے غلام کی طرح سے حیثیت سے ان کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا۔ خریدنے والے نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو خوب عزت اور اکرام کے ساتھ اپنی سنبھال دیکھ بھال میں رکھنا۔ اب جس نے خریدا تھا وہ بہت مالدار انسان تھا، حکمران تھا، بہت بڑا تاجر تھا، الگ الگ طرح سے اس کے بارے میں باتیں آئی ہیں، لیکن بہت مالدار تھا، یہ پکا تھا کہ وہ انسان بہت مال دولت والا تھا۔ تو اس نے خوب عزت اور اکرام کے ساتھ اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، بہت ممکن ہے کہ آگے یہ لڑکا ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو۔ اب اس انسان کو یوسف علیہ السلام میں کچھ خاصیت دکھی، کچھ خاص بات دکھی۔ ماشاءاللہ وہ بچپن سے بہت خوبصورت تھے۔ یوسف علیہ السلام کے خوبصورتی کے قصے ہم نے سنے ہیں کہ ان کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب خوبصورتی تھی۔ تو اس انسان نے ان کو رکھ لیا، ان کی طرف اٹریکٹ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تھا ان کی حفاظت کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس پہنچا دیا۔ تو انہوں نے اس سے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو خوب اچھے طرح سے رکھنا، یہ ہمیں آگے کام آئے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اب اس قدر انہوں نے سوچا کہ یہ بیٹا بن جائے گا ہمارا، ہمارے آگے ہمارے کام کاج کو سنبھالے گا، اور اس طرح ہم نے ملک مصر میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ اب دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے خود نے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں ہم اس کو پہنچانا چاہتے تھے، اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، ہم نے اس کی حفاظت کر دی۔ اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی تربیت میں خواب کی تعبیر کے ذریعے حقیقت کی گہرائی کا علم عطا فرمایا۔ اب دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، جیسے میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم یہ بھی دیا ہے کہ کچھ لوگوں کو، خاص لوگوں کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہوتا ہے۔ وہ خوابوں کی تعبیر یعنی کہ خواب دیکھ کے آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس سے آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ ہم نے یوسف کو اپنے تربیت میں، مطلب اپنے علم سے خواب کی تعبیر کے ذریعے حقیقت کی گہرائی کا علم عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ اللہ اپنے حکم کو جاری کرنے میں غالب ہے، مطلب اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں، وہ علم دے دیتے ہیں، لیکن لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، لوگ اس بات سے ناواقف ہیں۔ اور جب یوسف علیہ السلام اپنی بھری جوانی کو پہنچ گئے، وہ بڑے ہو گئے، تو ہم نے ان کو دانش مندی اور علم عطا فرمایا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خاص دانش مندی مطلب صلاحیت اور عقل اور علم عطا فرما رہا ہے ان کو۔ اور ہمارا تو یہ دستور ہے کہ نیکی کرنے والوں کو ہم خوب اچھی طرح جزا دیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ مطلب لوگ سوچتے ہیں کہ نیک انسان کو کیا ملے گا، نیکی کرنے سے کیا فائدہ، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو ہم اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو انشاءاللہ سب سے بہتر بدلہ نیک لوگوں کو ملے گا۔ اور جس طرح عورت کے گھر میں یوسف کو رکھا گیا تھا، وہی ان کو پھسلانے لگی۔ اب یہاں سے دنیائی فتنے، دنیائی خرابی پیش کی گئی ہیں۔ اب جس گھر میں وہ رہ رہے تھے، جہاں وہ جوان ہوئے، اسی گھر کی عورت نے
ان کو پھسلانے لگی, ان پہ ڈورے ڈالنے لگی کہ یوسف کا جی ڈھلک جائے, اور دروازے بند کر کے بولی یوسف آجا, جو کچھ ہے سب تیرے لیے ہے. یوسف بولے اللہ کی پناہ, وہ میرا رب ہے, مجھے اس نے اب تک اچھی طرح رکھا ہے اور ظالم لوگوں کو وہ کامیاب نہیں ہونے دیتا. اب یہ چھوٹی سی لائن ہے, چھوٹا سا پیراگراف ہے, ایک آیت مبارکہ ہے, آیت نمبر 23. اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہائی لائٹس دیے ہیں, اس کی تفسیر بہت بڑی ہے. کس طرح سے ان کو اس عورت نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی, اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی, ان کو گناہ کرنے کے لیے اکسایا, اور یوسف علیہ السلام نے اس گناہ سے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یوسف علیہ السلام نے زنا سے منع کر دیا, برے کام سے منع کر دیا, دشکرم جس کو کہتے ہیں آج ہم, اس سے منع کر دیا. یوسف علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نیک بندوں میں سے, انہوں نے بول دیا کہ تو بھلے ہی بلا رہی ہے مجھے, یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس کمرے میں, لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے, تو میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. اس عورت نے یوسف کے ساتھ ارادہ کر لیا تھا, اور یوسف نے اگر اپنے رب کی دلیل اور حجت کو دیکھا نہ ہوتا تو ان کا بھی ارادہ ہو جاتا. یعنی دیکھ لو, اللہ تعالیٰ اگر ان کو علم نہیں دیتا, ان کو بچاتا نہیں, اللہ جسے چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے گناہ سے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے رکھنے کے لیے اور اپنے نبی بنانے کے لیے پسند فرما لیا تھا, اور ان کو سلیکٹ کر لیا تھا, اس لیے وہ گناہ سے بچے. تو اللہ جسے چاہتا ہے گناہ سے بچا لیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے. تو اپنے رب کی دلیل اور حجت کو دیکھا نہ ہوتا تو ان کا بھی ارادہ ہو جاتا, مطلب وہ بھی اس کے پھسلانے میں آ جاتے اور زنا کر بیٹھتے. اس طرح ہم نے یوسف کو برائی اور بے حیائی کا کام سے بچا لیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا آگے, اس طرح ہم نے یوسف کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچا لیا, بے شک وہ ہمارے خاص بندوں میں سے تھا. سبحان اللہ. اب دروازے کی طرف یوسف آگے اور عورت پیچھے دوڑی. اب جب ان کو اس نے بہلانا پھسلانا چاہا, یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا زنا کرنے سے, تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگنے لگے, اس نے دروازہ بند کر لیا تھا. عورت پیچھے دوڑی, یوسف علیہ السلام کی قمیض عورت نے پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دی. اس بھاگ دوڑ میں دونوں جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے تو عورت کے شوہر کو موجود پایا. اب جیسے دروازہ انہوں نے کھولا یوسف علیہ السلام نے, تو شوہر باہر کھڑا تھا. اب بیگم عزیز بولی, یہاں نام آیا بیگم عزیز, اب اس انسان کا نام عزیز ہے, تو بیگم عزیز بولی اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اس آدمی کی جو تیری گھر والی کے ساتھ کوئی برا ارادہ کر لے. اب دیکھو کس طرح سے عورتیں, وہ بری عورتیں کس طرح سے فٹافٹ بدل جاتی ہیں, کس طرح سے الزام لگانے لگتی ہیں. یہ بھی ایک سیکھ دی گئی اس قرآن مجید میں, کہ وہ عورت ان کو اپنی طرف بلا رہی ہے, لیکن یوسف علیہ السلام منع کر کے جب بھاگ رہے ہیں تو وہ پیچھے بھاگی, ان کا قمیص پیچھے سے پکڑا, کھینچا, لیکن وہ نہیں رکی, اور انہوں نے دروازہ کھول لیا. دروازے کے باہر ان کے شوہر کھڑے اس عورت کے. اب وہ عورت ان کے شوہر سے یوسف علیہ السلام کی برائی کر رہی ہے, ان کی شکایت کر رہی کہ دیکھو تیری گھر والی کے ساتھ اس نے کیا کرنے کی سوچی, اسے جیل خانے میں بند کر دیا جائے. اور ایسے ہی ہوا, انہیں جیل خانے میں بند کر دیا گیا. اب کیونکہ شوہر اپنی بیوی کی سن لیتا ہے بات, اور انہوں نے اس پر بھروسہ بھی نہیں کیا کہ یہ کوئی میرا سگا تو ہے نہیں, میں اسے بچپن میں خرید کے لایا تھا, تو انہوں نے اسے جیل خانے میں بند کر دیا. اور پھر انہوں نے بولا کہ اس کی بیوی نے بولا کہ اسے سخت سزا دی جائے, اسے سخت سزا بھی دی جائے. اب یوسف علیہ السلام نے بولا, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے مجھے پھسلایا تھا, بہکانے کی کوشش کی, اور اس نے اس کی طرف دل لگ جائے. اور اسی وقت عورتوں کے رشتہ داروں میں سے ایک گواہی دینے والی نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح سے لوگوں کے دل میں علم ڈالتا ہے, اور اس طرح ہمیں سیکھ بھی لینا چاہیے کہ کوئی اگر دشکرم ہو رہا ہے, کوئی ریپ ہو رہا ہے, تو اس میں کس طرح سے پکڑنا چاہیے, کس طرح سے اسے پکڑا جائے, کس طرح سے یہ دیکھا جائے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. تو ایک عورت نے جب یوسف علیہ السلام نے اپنی گواہی پیش کی, اپنی صفائی پیش کی, لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی. تو ایک عورت نے, ایک خاتون نے بولا کہ جو ان کے رشتہ داروں میں تھی, اور اس کی بیوی کے, جس عورت نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی, اسی کے رشتہ داروں میں سے ایک خاتون نے بولا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے نا, اور اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے, اور وہ یوسف سچا ہے. جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہے, تب بولا کہ تم عورتوں کا یہ فریب ہے, بے شک تمہاری چالاکیاں بڑی غضب کی ہیں. اب انہوں نے سمجھ تو لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے, یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے, کیونکہ اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی قمیض روکنے والے سے, جب اس کو انسان روکتا ہے تو اس کی قمیض آگے سے پھٹتی ہے, اور جب وہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے
جب اس کام سے دور جاتا ہے اور اسے پکڑا جائے تو بے شک اس کی قمیض پیچھے سے پکڑ میں آئے گی. یہ کتنا اچھا طریقہ ہے اسلام نے سکھایا پکڑنے کا, کہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو وہ گناہ گار ہے, اور قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ اس کا کوئی گناہ نہیں, وہ پاک ہے, مطلب اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, وہ پاک اور صاف ہے, بے گناہ ہے. پھر فرمایا آگے کہ یوسف علیہ السلام اس بات کو نظر انداز کر دو. اب وہ یوسف علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں, وہ حکیم, وہ شخص جس کی بیوی نے اس پہ الزام لگایا تھا, کہ اس بات کو نظر انداز کر دو, اور اے بیگم عزیز تم اپنے قصور کی معافی مانگ لو, یقیناً بھول اور غلطی تو تمہاری. اب وہ سمجھ گئے کہ یہ قصوروار نہیں ہے, یوسف علیہ السلام قصوروار نہیں ہے, یقیناً بھول اور غلطی تو تمہاری ہے. اپنی بیوی کو انہوں نے بولا. شہر کے بڑے گھرانے کی بیگمات اس بات کا چرچا کرنے لگی کہ بیگم عزیز تو اپنے غلام پر جی جان سے فدا ہو کر اس کے پیچھے پڑ گئی ہے. اب اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے. ہم تو اسے کھلی ہوئی غلطی میں دیکھ رہے ہیں. اب دوسری عورتوں نے بھی ان کی برائی کی, جنہیں پتہ چلا انہوں نے ان کی برائی کی. بیگم عزیز نے جب اس کے چرچے سنے تو ان کو اور غصہ آیا. بڑی بڑی بیگمات کو ایک دعوت پر بلایا اور مسند تکیوں کی محفل سجائی, اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو چھری دے دی, اور یوسف سے بولے کہ ذرا ان کے سامنے بھی آ جا. یوسف علیہ السلام جیسے میں نے بتایا کہ بہت زیادہ خوبصورت تھے, ماشاءاللہ بہت خوبصورت. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے تھے. تو انہوں نے سب خاتونوں کو, سب بیگموں کو بلایا اپنے گھر, ایک محفل رکھی, پارٹی رکھی, اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چاقو دے دیے. اور یوسف علیہ السلام سے بولی کہ ذرا ان کے سامنے بھی ایک بار آ جا. بس کیا تھا, جیسے ہی دعوت میں آئی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا, بہت حیران رہ گئیں, اور اپنا ہاتھ کاٹ کے زخمی کر لیے. اس قدر خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھتی رہ گئیں. ہاتھ میں چاقو تھا, اس کو بھول گئیں, اور اپنا ہاتھ دبا دیا. ہاتھ دبائے تو چاقو سے ہاتھ کٹ گئے. اللہ اکبر. اور بول اٹھی کہ بزرگ تو بس صرف اللہ ہے, یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ یہ تو کوئی نورانی فرشتہ ہے. اب اس قدر خوبصورتی تھی کہ عورتیں بھی دیکھ کر مائل ہو گئیں. عورتیں دیکھتی رہ گئیں, اپنا ہاتھ چاقو سے کاٹ لیے, اور ان کی خوبصورتی دیکھ کر بے ساختہ بولنے لگی. ایک دم سے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے, نورانی فرشتہ ہے. بے شک اللہ بہت قدرت والا ہے, وہی بزرگ ہے, اس نے اس کو بہت خوبصورت بنایا. تب عزیز کی بیوی بولی کہ یہی وہ جوان ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانا دیتی تھی. ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی, اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن یہ پاک باز رہا, اور اگر اب بھی یہ میری بات نہیں مانے گا تو پھر ضرور اسے جیل خانے میں ڈال کر بے عزت کیا جائے گا. دیکھو انہوں نے خود نے سب عورتوں کے بیچ میں بتایا کہ ہاں یہ پاک دامن ہے, لیکن ابھی بھی ان کا وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی. ابھی بھی وہ یوسف علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. اتنا سب قصہ ہونے کے بعد بھی, اتنا سب کچھ ہو گیا ہے, ان کو عورتوں کے سامنے دعوت میں بلایا ہے. عورتوں نے ان کی خوبصورتی دیکھ کر, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر اپنا ہاتھ, اپنی ہتھیلی چاقو سے کاٹ لی ہے, اور اب وہ خود بیان کر رہی ہیں کہ یہ بے شک پاک انسان ہے, یہ میرے بہکاوے میں نہیں آیا, لیکن ابھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں, اور بول رہی ہیں کہ اگر اب بھی یہ میری بات نہیں مانے گا تو پھر ضرور اسے جیل خانے میں ڈال کر بے عزت کیا جائے گا. تب یوسف علیہ السلام نے دعا کی. اب دیکھو یوسف علیہ السلام نے اس بدکاری سے, اس زنا سے بچنے کے لیے اللہ سے کیا اس طرح دعا کی. اب ہمیں بھی جب ایک نبی اور ایک اللہ کے پاک بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم نے بھی دعا کرنا چاہیے زنا سے بچنے کی, بدکاری سے بچنے کی, برے کاموں سے بچنے کی. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے پالنہار, اے میرے رب, جس بات کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے بچنے کے لیے مجھے جیل کھانا ہی زیادہ اچھا رہے گا, اور اگر تو نے مجھے ان کے فریب سے نہیں بچایا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور نادانی کا کام کر بیٹھوں گا. اب دیکھو بار بار ان سے کوشش کی جاتی تھی زنا کے لیے, ان کو اٹریکٹ کیا جاتا تھا, بلایا جاتا تھا, تو اب انہوں نے خود دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان عورتوں سے بچا لے, یہ مجھے زنا کی طرف لے جائیں گی اور کسی دن ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ میں بہک جاؤں. مطلب یہ ایک عام انسان ہمیشہ بہکنے کے, اس کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں, بہک سکتا ہے, وہ بہک جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہ خود دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے, ہو سکتا ہے کہ میں نادانی کا کام کر بیٹھوں. تب یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان عورتوں کے فریب سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. بے شک وہ دعا کا سننے والا اور حالات کا جاننے والا ہے. اب دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ کا کی مصلحت رہتی ہے. ہم کبھی سوچتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے, کچھ غلط بات ہو جاتی ہے, کچھ ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ مصلحت رہتی ہے. اب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے فریب سے, اس زنا سے دور لے جانا ہے, ان سے بچانا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے بچایا.
پھر کچھ نشانیاں دیکھنے کے بعد حاکم لوگوں کو یہ سوجا کہ ایک مدت تک یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالنا ہی ٹھیک رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان حاکموں کے حکمران کے دل میں بھی ڈال دی کہ انہیں اب قید میں ڈال دیا جائے، انہیں قید میں ڈالنا ہی ٹھیک رہے گا۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زنا سے، اس عورت کے جال سے بچایا جو انہیں غلط کام کے لیے، دشکرم جسے ہم آج کی زبان میں بول رہے ہیں، غلط کام کے لیے اکسا رہی تھی، زنا کے لیے اکسا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور یوسف علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اب یہ قصہ یہاں پر ایک اس کا ہم نے جو شروع سے سنا ہے وہاں سے یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ یوسف علیہ السلام کو بچپن سے کس طرح سے بھائیوں نے ان کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے وہ باہر آئے، اللہ تعالیٰ نے کنویں میں بچایا، فرشتوں نے ان کی حفاظت فرمائی، پھر انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اپنے خاص بندے یعنی انبیاؤں میں، نبیوں میں۔ اور اس طرح سے وہ جوان ہوئے، ان کو بہت زیادہ خوبصورتی دی، خوبصورتی دینے کے بعد انہیں زنا کے لیے عورتوں نے اکسایا، ایک خاص عورت نے ان کو خوب دروازہ بند کر کے یہاں تک بول دیا کہ آپ میرے ساتھ جو کرنا چاہیں کرے۔ تو انہوں نے کیا بولا کہ میں اللہ میرا رب مجھے یہاں دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور اپنے برے کاموں سے وہ دور رہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس برے کام سے بچا لے، اور اس طرح سے اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک جیل میں بند کر دیا۔ یہ ہم یہاں تک اس قصے کو آج پڑھ رہے ہیں، آگے کا قصہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کچھ غلطی ہوئی تو اسے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہم سب کو، بیٹھنے والوں کو اور آپ سب کو جو بھی آن لائن ہمارے ذریعے جڑے ہیں، ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، کوششوں کو قبول فرمائے، ہم سب کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، ہماری اس نیکی کو قبول فرمائے، مقبول فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کو اس کا ایصال ثواب عطا فرمائے۔ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، ہم سب کو جو ہم دعا کر رہے ہیں، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، تمام گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، دنیا آخرت کی کامیابی اور آسانی اور بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی تمام بری بیماریوں سے، تمام مشکل امتحان سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، ہم سب کو دین پر اور دنیا میں رہنا اور چلنا آسان عطا فرمائے، دنیا اور دین کی، آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرمائے، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔